کے بعد حج کی فضیلت اور اہمیت. حج دراصل سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی عظیم و شان قربانیوں کی یاد دلاتی ہے. حج ایک جانی و مالی عبادت ہے. حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حج کے دوران ہر بری بات سے دوری اختیار کی، یعنی برائیوں سے بچا رہا، تو وہ بیت اللہ سے یوں پاک ہو کر لوٹے گا گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. صحیح بخاری. یعنی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پہ تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جو بالکل صحیح حج کر لیں گے، یعنی سارے ارکان صحیح طریقے سے پورے کریں گے، سارے مناسک صحیح طریقے سے پورے کریں گے، جس طرح بتایا ویسے کریں گے، اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. وہاں کوئی لڑائی نہیں کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی بری بات منہ سے نہیں نکالیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں گے، اور ہر برائی سے اپنے آپ کو کیا کریں گے، غیبت وغیرہ، جھوٹ، ان تمام چیزوں سے بچا کر رکھیں گے، تو وہ ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یعنی جیسے بالکل پاک صاف پیدا ہوا تھا، بالکل وہ پاک صاف اس طرح ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حج کا یہ بہت بڑا یہ جو ہے وہ فائدہ ہے حج کرنے کا. اس سے سارے گناہوں کی کیا ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ گناہوں کو اور تنگ دستی کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا میل دور کرتی ہے. یعنی جب ہم حج اور عمرے کرتے رہتے ہیں تو تنگ دستی دور ہو جاتی ہے. تنگ دستی کا مطلب ہوتا ہے غربت، مفلسی، محتاجی. تو یہ جو غربت وغیرہ ہے، رزق کی پھر فراوانی ہو جاتی ہے. تو جو کوئی بار بار عمرے اور حج کرتا ہے، تنگ دستی اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، یعنی غربت دور کر دیتے ہیں، اور ہر قسم کی محتاجی دور کر دیتے ہیں. اور جیسے آگ کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا میل دور کرتی ہے. اب یہ جب چاندی کے زیور بنائے جاتے ہیں تو چاندی کو آگ میں پکایا جاتا ہے، اور جب وہ چاندی اور سونا یا جو بھی بھٹی میں پکتا ہے لوہا، اس پر جو ہے وہ گندگی کا میل الگ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جھاگ بن کے وہ تو ہٹ جاتا ہے، اور صاف بالکل پیور سونا اور چاندی رہ جاتا ہے، لوہا. بالکل اسی طریقے سے جب کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. کیونکہ عمرے میں کیا ہے، عمرہ یا حج ہے، اسپیشلی حج میں کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ہم حج کرتے ہیں تو اس میں محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی تکلیف جو بھی اٹھائی جاتی ہے، جو بھی پریشانی اٹھائی جاتی ہے، اور اس میں صبر کیا جائے تو وہ کیا ہے، پھر نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور بالکل جہاد کی طرح کا رنگ ہوتا ہے اس میں. تو کیا ہے کہ اتنی محنت ہوتی ہے اس میں، جو ہے وہ آپ کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، اور ساری تکالیف جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو یہ حج جب کر کے بندہ ہٹتا ہے تو بالکل ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے لوہے اور چاندی کو، سونے کو بھٹی میں پکا کر صاف کیا جاتا ہے. تو اس طرح وہ گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس کی تنگ دستی، غربت بھی کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے. پریشانیاں بھی کیا ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. گناہ دھلتے ہیں تو دنیا میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور آخرت کی پریشانیاں بھی کیا ہو جاتی ہیں، اس کی دور ہو جاتی ہیں. یعنی اس کے لیے نیکیوں کا راستہ کیا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور جنت کا راستہ کھل جاتا ہے، اور وہ پھر نیک اعمال کرتا ہے اگر بالکل اسی انداز سے جو ہے وہ حج ادا کیا جائے جس طرح بتایا گیا ہے، اور ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا. اور پھر پورے جو ارکان تھے، جتنے بھی جو ہے وہ مناسک تھے، جو بھی عبادتیں ہم وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں، طواف ہے اور آپ کا سعی ہے اور مینا میں جانا ہے، تو یہ مناسک کہلاتے ہیں. اسے ارکان بھی کہتے ہیں. ایک ارکان وہ ہیں جب میں نے آپ کو بتایا وہ اسلام کے ارکان ہیں، اور ایک ارکان حج کے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنے ہوں گے. تو وہ سارے کام صحیح طریقے سے جو ہے وہ کیے گئے تو پھر وہ حج کرنے کے بعد وہ بندہ ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے اس کی ماں نے اسے جس دن جنا تھا. اور بالکل پھر اسی طریقے سے جیسے بھٹی میں ڈال کر جو ہے وہ سونار سونے کو صاف کرتا ہے میل کچیل سے، بالکل اس طرح اس کا میل کچیل کیا ہے، اس کا گناہوں کا جو میل ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس کی تنگ دستی بھی دنیا میں بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اسے کیا ہوگی، آسانیاں ہوں گی. حج ادا کرنے والوں کے بارے میں، کیونکہ اس کے بعد جب وہ واپس دنیا میں واپس اپنے گھر آئے گا اور واپس حج کرنے کے بعد اپنی زندگی شروع کرے گا، تو وہ پھر
اگر صحیح طریقے سے اس نے حج کیا تو پھر گناہوں سے اپنے آپ کو پوری زندگی کیا کرے گا، بچا کے رکھے گا، تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جسمانی طور پر صحت مند ہو، مالی استطاعت بھی رکھتا ہو اور کوئی شرعی عذر یا مجبوری اس کے آڑے نہ آتی ہو۔ اب یہاں پر کیا ہے، اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو حج نہ کرے، میں نے اس وقت کو بتایا تھا کہ استطاعت کے باوجود کوئی حج نہ کرے تو اس کی سزا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کی سزا پڑھیں گے کہ وہ عاقل و بالغ بھی تھا اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی تھا کہ وہ حج پہ پیسہ اپنا خرچ کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے پاس تھیں، کوئی ظالم حکمران بھی نہیں روک رہا تھا، صحت مند بھی تھا، سب کچھ تھا، اور پھر اس نے حج نہیں کیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی، اب ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ حج ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جسمانی طور پر صحت مند ہو، مالی استطاعت بھی رکھتا ہو اور کوئی شرعی عذر یا مجبوری اس کے آڑے نہ آتی ہو۔ شرعی کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس میں چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہو کہ اگر ایسی چیز ہے تو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بہت شدید کوئی شخص بیمار ہو، اٹھ ہی نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے اگر پیسے ہی اتنے نہیں ہو کہ وہ حج کرے تو یہ شرعی عذر ہے۔ تو اگر شرعی عذر نہ ہو اور کوئی مجبوری اس کے آڑے آتی نہ ہو اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یا تو پھر وہ چاہے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حج فرض ہو گیا تھا اس پر کیونکہ ساری چیزیں اویلیبل تھیں اور سب کچھ تھا، اس پوزیشن پہ پہنچ گیا تھا، مالی طور پر بھی صحت مند بھی تھا، سب کچھ تھا، اور اس کے اوپر پھر اس طرح حج فرض ہو جاتا ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے کم پیکج میں اگر آپ کی اتنی طاقت ہے کہ اتنا پیسہ جمع کر سکتے ہیں اور حج ادا کر سکتے ہیں تو پھر حج فرض ہو جائے گا، اور پھر وہ حج نہ کرے تو پھر اللہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا پھر نصرانی یعنی عیسائی کی موت مرے گا یا پھر وہ یہودیوں کی موت مرے گا۔ اس لیے حج کرنا فرض ہے۔ حج کے فوائد کیا ہیں؟ حج کا سب سے بڑا فائدہ دراصل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے، یعنی پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ حج ہی کی برکت ہے کہ جہاں مسلمان انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی حج میں تمام دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا اجتماع ہے اور اس اجتماع میں جمع ہونے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اسے فرض قرار دیا ہے تو اس سے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جاتا ہے اور اللہ کا حق ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اجتماعیت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یعنی سب کا متحد ہونا، تو اس میں جمع ہونا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اس سے اور بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہمیں دنیاوی بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، یعنی جب تمام مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت بڑے بڑے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں اگر صحیح طریقے سے ہم متحد ہو جائیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو جائے، دوست ہو جائے، تو یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے قریب آنے کا۔ پھر کاروبار تجارت میں بھی وہاں پر جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی شخص اگر حج کرنے جا رہا ہے تو کچھ تجارتی سامان لے جا سکتا ہے اور وہاں پر لے جا کر بیچ بھی سکتا ہے، تو یہ بھی فائدے جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اس کے بعد حج کے ذریعے گناہوں سے پاکیزگی اور ایمان و تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب گناہ دھل جاتے ہیں تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جب پاک صاف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے اور تقوی بڑھ جاتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، کس طرح کا؟ کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو بندہ پھر اس کے بعد حج کرنے کے بعد پوری زندگی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش رہیں، تو اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایمان بھی پیدا ہوتا ہے، تقوی بھی پیدا ہوتا ہے، اور پاک صاف بھی ہو جاتا ہے۔ حج کے دوران ایک ساتھ مل کر نماز پڑھنا، ایک امام کی پیروی، طواف اور مینا میں قیام اور ایک امام کا خطبہ سننا بہترین نظم و ضبط کی عمدہ اور عملی تصویر ہے، یعنی پھر پورا نظم و ضبط جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے تمام مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں اور سب ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ رکوع، ایک ساتھ سجدہ، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک ساتھ طواف
تو بہترین نظم و ضبط جو ہے وہ اس وقت مسلمان جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس قدر جو ہے وہ نظم و ضبط والی جو ہے وہ ملت ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو یہ بہترین تصویر جو ہے وہ عملی دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ نان مسلمس کو ہم واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے منظم ہیں۔ حج کی ادائیگی کے فوائد میں ایک فائدہ معاشی بھی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے حجاج باہمی خرید و فروخت اور تجارت کے ذریعے بے شمار اقتصادی اور تجارتی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اب تمام دنیا کے مسلمان وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اپنی اپنی تجارتی جو سامان بیچنے کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، جو بھی لے جا سکتے ہیں وہ لے جا سکتے ہیں، یعنی وہاں لے جا کر بیچا جا سکتا ہے، اور اس سے پھر تمام مسلم ممالک کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور تمام مسلم ممالک آپس میں معاشی طور پر ایک دوسرے سے کیا ہے تعلق قائم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ترقی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ حج اسلام کا ایک ایسا اہم رکن ہے جو اپنے اندر بے شمار اخلاقی، روحانی، معاشرتی اور معاشی فوائد سمیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی حج سے صرف اور صرف ہمیں جو ہے وہ روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے، تقویٰ، سب سے بڑا فائدہ تو خیر یہی ہے کہ ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے اور ہمارے اندر تقویٰ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں بے شمار چیزیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں، ہماری اخلاقیات اچھی ہو جاتی ہے۔ حج کے دوران ہر بری بات سے اپنی زبان کو بچانا ہوتا ہے، ورنہ حج خراب ہو جائے گا۔ جھگڑوں سے بچانا ہوتا ہے، دوسرے کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، تو اخلاقیات بھی ہماری اچھی ہوتی ہیں۔ معاشرتی اور معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، یعنی ہمیں سوسائٹی میں سب سے مل جل کر بہترین انداز میں رہنا آ جاتا ہے۔ اور معاشی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، یعنی آپ یہاں سے لے جا کے جو چیزیں بیچتے ہیں تو تمام مسلم ممالک میں آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ تعلق قائم ہوتا ہے اور تجارت کا سلسلہ بھی بن سکتا ہے۔ تو تمام یہ سارے فائدے جو ہیں وہ حج سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، اہم باتیں سبق کی کیا آتی ہیں۔ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ زیارت کے میں نے میننگ آپ کو بتائے تھے، مقدس مقام پر جانے کا ارادہ کرنا یا جانا زیارت کہلاتا ہے۔ تو حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ اسلام میں حج سے مراد بیت اللہ شریف اور دیگر مقدس مقامات بیت اللہ، صفا و مروہ، منی، عرفات اور مزدلفہ پر مخصوص احکام ادا کرنے ہیں۔ حج ہر ایسے عاقل، بالغ اور تندرست مسلمان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا صاحب استطاعت کون ہوتا ہے۔ حج مسلمانوں پر سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک مرتبہ حج ادا کیا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ حج بیت اللہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث میں حج کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کے دوران ہر بری بات سے دوری اختیار کی تو وہ بیت اللہ سے یوں پاک ہو کر لوٹے گا گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نکلا ہے۔ حج ایک جانی اور مالی عبادت ہے۔ جانی عبادت ہے یعنی جسم بھی اس میں جو ہے وہ محنت کرنی ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جانی اور مالی عبادت ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں جو یہ ہیں احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ یہ تینوں بے انتہا ضروری ہیں، فرض ہیں، ان میں سے کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ حج کے فوائد کا خلاصہ کیا ہے؟ حج کے فوائد کا خلاصہ ہے اخوت و مساوات، آپس میں اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارگی، مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، یعنی تمام مسلمان بھائی چارگی میں جڑ جاتے ہیں اور مساوات سے جڑ جاتے ہیں۔ مساوات یعنی کوئی امیر اور غریب، کوئی بادشاہ اور غلام، کوئی جو ہے وہ کالا اور گورا، ان تمام چیزوں کی تمیز جو ہے، ان تمام چیزوں کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور سب مساوات پر آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی نظر میں سب کیا ہے، برابر ہے۔ اتحاد امت پیدا ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ امت ہم کس کی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشرتی اور سیاسی مسائل کا حل، سب جمع اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پر ہمارے معاشرتی اور سیاسی مسائل کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے۔ اعتدال پسندی پیدا ہوتی ہے، یاد محشر آتی ہے۔ یاد محشر یعنی قیامت کے دن کا، حشر کا میدان یاد دلاتا ہے یہ، کیونکہ سب سفید لباس میں ایک ہی طرف سب جا رہے ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ سب اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور جس طرح وہاں پر اس میدان میں جمع ہوں گے اور وہاں پر جو ہے وہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، بالکل ایسا منظر لگ رہا ہوتا ہے کہ سب لبیک کہہ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک،
اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو کیا ہے کہ یاد محشر، قیامت کے دن کا، محشر کا مطلب ہے قیامت کے دن کی یاد دلا رہا ہوتا ہے، روحانی رفت پیدا ہوتی ہے۔ روحانی رفت کا مطلب ہوتا ہے، رفت کا مطلب ہوتا ہے بلندی، تو ہماری روح اللہ کی طرف بلند ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا قرب پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ہماری روح بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ اعتدال پسندی یعنی ہمارے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، نہ کسی بھی چیز کی بہت زیادتی اور نہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ کم ہونا۔ کیونکہ اعتدال پسندی کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ لوگوں کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، طواف کرنا ہے تو سب نے مل کر کرنا ہے اور اپنے وقت پر ہی کرنا ہے، اور کوئی کسی سے آگے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی کسی کو جو ہے وہ تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرتا، تو لوگوں کے اندر بہت جو ہے وہ اعتدال پسندی پیدا ہو جاتی ہے اور ہر چیز کو اپنے وقت پر کرنے والا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ متنازع سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ حج کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔ حج کا مفہوم کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ کے جواب میں ہے، حج اسلام میں حج سے مراد خاص عبادت کے ارادے سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا، چکر لگانا، مقدس مقامات میں حاضر ہو کر مخصوص اعمال اور آداب بجا لانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے۔ حج کا مفہوم یہ ہے، اور اہمیت اس کی کیا ہے؟ حج کی اہمیت یہاں پر آپ یوں لکھ سکتے ہیں، حج کی اہمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ جس شخص نے حج کے دوران ہر بری بات سے دوری اختیار کی یعنی برائیوں سے بچا رہا تو وہ بیت اللہ سے یوں پاک ہو کر لوٹے گا گویا وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو اس کے تمام گناہ کیا ہو جائیں گے؟ دھل جائیں گے۔ تو یہ حدیث آپ اس میں اس اہمیت میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ حج کی اہمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ جس شخص نے حج کے دوران ہر بری بات سے دوری اختیار کی یعنی برائیوں سے بچا رہا تو وہ بیت اللہ سے یوں پاک ہو کر لوٹے گا گویا وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ گناہوں کو اور تنگ دستی کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا میل دور کرتی ہے۔ حج ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جسمانی طور پر صحت مند ہو، مالی استطاعت بھی رکھتا ہو اور کوئی شرعی عذر یا مجبوری اس کے آڑے نہ آتی ہو اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ حج کے احکام کس تاریخ سے شروع ہو کر کون سی تاریخ کو ختم ہوتے ہیں؟ حج کے احکام 8 تاریخ سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ تک ختم ہوتے ہیں۔ مینا میں کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ ہم نے بتایا تھا مینا میں کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں کہ 3 جگہوں پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کیا تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو انہی تینوں جگہوں پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کنکریاں ماری تھیں۔ تو یہ کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کی یاد دلانے کے لیے جو ہے وہ ماری جاتی ہیں۔ حج کن مقدس ہستیوں کی قربانیوں کی یادگار ہے؟ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کی قربانیوں کی یادگار ہے۔ حج کے فوائد میں سے کوئی بھی 3 فوائد لکھیے۔ اب اس میں سے یہاں پر آپ پوائنٹس بنا کے لکھ لیجیے گا، نمبر 1 اور نمبر 2 اور نمبر 3 لکھ لیجیے گا کہ حج سب سے بڑا فائدہ حج سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے، اور حج ایسی بابرکت عبادت ہے جہاں مسلمان انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حج گناہوں سے پاکیزگی اور ایمان و تقوی حاصل ہوتا ہے حج سے۔ اس طرح آپ یہ تینوں میں 3 کوئی سے بھی جو ہے وہ آپ یہاں سے خود سلیکٹ کر کے لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، یہ آپ نے جو ہے وہ خود اپنی بک پر کرنا ہوگا۔ بک صاف ستھری ہے تو بک پر کر لیجئے گا، اور اگر بک پر نشانات ہیں تو پھر اب یہ پورا اپنی کاپی میں اتار کر پھر کاپی میں جو ہے وہ اس کو کیجئے گا۔ بک پر کیا ہوا کام آپ کو بک پہ چیک کر دیں گے، اور جس نے کاپی میں کیا ہے وہ کاپی میں چیک کروا لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔